وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے دین کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، ہمارے دامن میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے انمول نعمت دین کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے اور ایمان کی نعمت ہے۔ دین سے ہی ہماری شناخت ہے، دین سے ہی ہماری پہچان ہے، دین سے ہی ہماری سربلندی ہے، دین سے ہی ہماری عظیم حیثیت ہے، دین سے ہی ہمارا عظیم وقار ہے، دین سے ہی رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور دین ہی کی وجہ سے رب کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو اپنی نعمت کے طور پر انسانیت کے لیے جتلاتے ہوئے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اور بحیثیت دین اسلام سے میں رضامند ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت اپنی جانب فرمائی ہے اور کہا کہ یہ نعمت میری مکمل نعمت ہے جو تم کو میں دے رہا ہوں۔ اس نعمت کے لینے کے بعد، اس دین کے لینے کے بعد، اس اسلام کے لینے کے بعد اب دنیا کے کسی تہذیب کی تمہیں ضرورت نہیں، اب دنیا کے کسی مذہب کی تمہیں ضرورت نہیں، اب دنیا کے کسی کلچر کی تمہیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے مکمل دین تم کو دیا ہے اور اس دین سے میں راضی بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔ انسان کے پاس جو نعمت جتنا زیادہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے، انسان اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ اسلام کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ دین جب اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ فکر مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ زندگی کی آخری سانس تک اسلام کی نعمت ہمارے پاس ہونا چاہیے، زندگی کی آخری سانس تک دین کی نعمت ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس دنیا سے ہم جائیں تو دین لے کر جائیں، اس دنیا سے ہمارا سفر جب آخرت کی طرف ہو تو اسلام کے ساتھ ہو، بغیر اسلام کے نہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اگر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مالدار انسان ہو کہ دنیا نے ویسا مالدار دیکھا نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، یقین مانے اس سے بڑھ کر نادار اور بھکاری کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا انسان انسانی تاریخ کا سب سے نادار انسان، سب سے مظلوم اور غریب انسان ہو، اس کے پاس کچھ نہیں لیکن اس کے پاس دین ہے، تو سمجھو کہ بہت کچھ نہ ہو کر بھی اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ایک کافر کفر کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ زمین کے سارے خزانے دے دیتا ہے، زمین بھر سونا دے دیتا ہے۔ کون انسان پیمائش کر سکتا ہے، کون انسان ناپ سکتا ہے اور تول سکتا ہے کہ ساری زمین جو سونے سے بھری ہوئی ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کافر انسان پوری زمین سونا بھر کر بھی ہمیں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایسے کافر کے کفر پر برقرار رہتے ہوئے ہم اس کا خزانہ قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس کیا چیز منظور ہوتی ہے، ہمارے پاس کیا چیز مقبول ہوتی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے پاس ایک ہی چیز مقبول ہے، ایک ہی چیز منظور ہے، اور وہ ہے اسلام ہے، وہ ہے دین ہے، وہ ہے ایمان ہے، اور وہ ہے توحید۔ اس توحید کے ساتھ، اس دین کے ساتھ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے تو بندے کا سب کچھ مقبول ہوگا۔ حضرات اس آیت سے ہم سب کو بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کا مقام و مرتبہ، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم کا جو فیصلہ کیا ہے وہ دین کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا ایسے بندے جنت کے مکین ہوں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ایسے بندے نار جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر دین کی عظمت کا کیا حوالہ ہو سکتا ہے؟ دین کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین کیوں نہیں؟ آخر کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ کر توحید کا سبق کیوں نہیں حاصل کر رہا؟ ہمارے کاروبار کو دیکھ کر لوگ اپنے معاملات کو کیوں نہیں سدھار رہے؟ ہمارے شادی بیاہ رسم و رواج کو دیکھ کر لوگ راہ ہدایت پر کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ویسا دین نہیں ہے جیسا دین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ نے تابعین نے تابعین کو دیا تھا۔ دین کی وہ صحیح شکل اور دین کی وہ سچی تصویر ہمارے پاس نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے بھائیو تمہیں اسلام کا مطالعہ کرنا ہو تو فلاں کتاب کا مطالعہ کرو، تمہیں دین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو فلاں کتاب کا مطالعہ کرو۔ ہم آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے کردار کو دیکھ کر تم مسلمان ہو سکتے ہو، فلاں کے اخلاق کو دیکھ کر تم اسلام کا درس حاصل کر سکتے ہو، فلاں کے کیریکٹر کو دیکھ کر تم اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہو۔ آج ایسی مثالیں مفقود ہیں، بمقابل ہمارے اسلاف کے وہ کتابوں سے بڑھ کر ان کا کردار دین تھا، وہ چلتا پھرتا اسلام کا وجود تھا، وہ زمینوں میں چلتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے تھے، گویا کہ اسلام چلتا تھا، دین چلتا تھا، قرآن کی تفسیر چلتی تھی اور حدیث کی تشریح چلا کرتی تھی۔ حضرات کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین سے ہم بہت غافل ہیں، دین سے بہت دور ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3 طرح کے شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا شیطان یہ دنیا بہت بڑا شیطان ہے، اور دوسرا شیطان ہمارا خود اپنا نفس، اور تیسرا شیطان ابلیس اور ابلیس کے پیروکار۔ یہ 3 دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو دین سے ہمیں بہکانے کے لیے، دین سے ہمیں ہٹانے کے لیے اور دین سے ہمیں دور کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان تینوں ہی سے جنگ کرنا ہے۔ دنیا سے بھی جنگ کرنا ہے کہ دنیا ہمارے آسائش و آرام کی جگہ نہیں، اپنے نفس سے بھی ہمیں لڑنا ہے کہ دنیا ہماری خواہشات کی مکمل کرنے کی جگہ نہیں، اور اپنے شیطان کو اور اپنے دشمن کو، شیطان کو دشمن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ان 3 دشمنوں کا مقابلہ کر لے انسان کامیاب ہے، انسان کامیاب ہے۔ دنیا کی حیثیت کو اس نے پہچان لیا، انسان کامیاب ہے۔ نفس امارہ کی شرارتوں سے وہ بچ گیا، انسان کامیاب ہے۔ شیطان کے شر اور مکر و فساد سے انسان بچ گیا، انسان کامیاب ہے۔ تو دین سے دوری کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3 دشمنوں کا انسان کو مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے
کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں گے، دین سے جڑ جائیں گے، ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ہمیں گھاٹے سے دوچار ہونا پڑے گا، دین پر چلنے میں ہمارا نقصان ہے۔ نہیں بھائیو نہیں، دین سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العالمین دین کے مسائل میں اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے اس میں سراسر فائدہ ہی فائدہ رہتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نقصان نظر بھی آتا ہے تو یاد رکھیے اس میں فائدہ غالب رہتا ہے اور نقصان کا مقدار کم ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین دین میں کسی معاملے سے ہمیں روکتا ہے تو اس میں سراسر نقصان ہی نقصان رہتا ہے۔ اگر ہمیں اسے کہیں فائدہ بھی نظر آ جائے تو یاد رکھے اس کا غالب حصہ نقصان پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا بہت کم حصہ ایسا ہوتا ہے جو فائدے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں دین میں ہمارا نقصان نہیں، دین میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اے ایسا مزاج رکھنے والو کہ دین سے ہمارا نقصان ہوگا، دیندار بن جانے سے دنیا کی زیب و زینت چھٹ جائے گی، دنیا کا عیش چھٹ جائے گا، دنیا کا آرام چھٹ جائے گا، ایسا ذہن رکھنے والو سنو، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آخرت کی بہترین زندگی سے پہلے ہم ایسے انسانوں کو اس زمین پر بہترین زندگی نصیب فرمائیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے، اور آخرت میں تو نیکیوں کا بدلہ نیک کے شکل میں تو ہوگا ہی، لیکن آخرت سے پہلے ہی رب العالمین کا وعدہ ہے تم دین سے جڑ جاؤ گے، اللہ رب العالمین سر بلندی عطا فرمائیں گے، خوشیوں بھری سانسیں نصیب فرمائیں گے، راحت بھری زندگی عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہمارا نظریہ غلط ہے کہ دین سے جڑنے میں ہمارا نقصان ہے، دین سے جڑنے میں ہمارا سراسر فائدہ ہی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دین سے دور کیوں؟ اس کا ایک تیسرا ریزن اور تیسرا اہم سبب یہ ہے کہ دین کی اہمیت کا اندازہ ہمارے پاس نہیں۔ دین کتنی بڑی نعمت ہے، دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا احساس ہم میں سے اکثریت کو نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کے بڑی بڑی شخصیات کو آپ اٹھا لیجئے، اس دین کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دین کے راستے میں کتنا انہیں رونا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام اس دین کے راستے میں انہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین کے راستے میں انہیں نار نمرود کا سامنا کرنا پڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دین کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ قربا پیش کرنے کے لیے لیٹ جانا پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دین کے راستے میں مصر کے بازار میں چند درہموں کے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو لکڑی کی طرح چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس دین کے راستے میں زندہ ذبح کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے دین کے راستے میں کتنی گریہ وزاری کی، حضرت ایوب علیہ السلام نے نہ جانے کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ اذیتوں اور تکلیفوں کی عبارت سے دوچار ہے۔ یہ سارے کے سارے اس کائنات کے سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں، اور اسی دین کے حامل ہم ہیں۔ ہم بتائیں دین کے لیے کیا قربانیاں پیش کر رہے ہیں؟ دین کی اہمیت ان کی نظروں میں تھی، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں۔ اگر واقعی معنوں میں دین کی اہمیت کا احساس کرنا ہو، بلال حبشی سے پوچھو کہ کیسی مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، عرب کے سنگریزوں میں ننگی پیٹ کر کے چلچلاتی دھوپ میں انہیں ننگا لٹایا جاتا تھا، اور اوپر سے بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا یا تو
دین سے پھر جاؤ یا پھر اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جاؤ۔ حضرت صہیب علیہ السلام سے پوچھو دین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ جب مکہ میں آتے ہیں غریب ہیں، نادار ہیں، غلام ہیں، لیکن جیسے ترقی کا سفر طے کرتے ہیں عرب کے معاشرے کے کروڑ پتی انسان بن جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا اور یہ جب سفر ہجرت کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، کفار مکہ آپ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہمارے درمیان آ کر کروڑ پتی بنے ہو، پہلے تم غلام تھے، پہلے نادار تھے، اب یہ کروڑوں کی جائیداد تو تمہارے پاس ہے، اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے کروڑ پتی انسان جب مکہ سے لوٹ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے تو خالی ہاتھ ہو کر ہجرت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ صہیب رومی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے لٹا کر نہیں اپنا کر وہ آیا ہے، صہیب گوا کر نہیں کما کر آیا ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو کمایا ہے، اس نے جنت کو کمایا ہے، اس نے آخرت کو کمایا ہے، اس نے اپنے نبی کو کمایا ہے، اس نے اللہ کی محبت کو کمایا ہے۔ گرچہ اس نے مال کا نذرانہ پیش کیا، گرچہ اس نے مال کو لٹایا، اپنے نفس کو قربان کیا، لیکن یہ آخرت کا طلبگار انسان ہے، یہ دنیا بیزار انسان ہے، یہ آخرت کا سچا عاشق انسان ہے، جس نے گرچہ دنیا کو لٹایا ہے لیکن آخرت کو اپنے حق میں بنا لیا ہے۔ دین کی اہمیت پوچھنا ہو ایسے تاریخ اسلام کے ہیروں سے آپ پوچھو، آپ کو دین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جس ماں نے دین کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانی دی ہو، اس ماں کو پتہ چلتا ہے کہ دین کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ جن باپوں نے اپنے جوانوں کی قربانی دین کی خاطر ہو، ان باپوں کو علم ہوتا ہے کہ دین کے لیے مر مٹنا کیا ہوتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، دین اتنی بڑی نعمت ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری کا موسم ہے اور سارا کا عرب معاشرہ گرمی سے تپ رہا ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، پھل کے پکنے کا موسم ہے۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ روم کی تیاری کرو، غزوہ تبوک کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا سرمایہ لا کر اللہ کے رسول کے گود میں نچھاور کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر نے پورا گھر کا سرمایہ لٹایا، حضرت عمر بن خطاب نے آدھے گھر کا سرمایہ لا کر نچھاور کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور گھوڑے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے، 5 کلو سونا اللہ کے رسول کے نام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس طرح قربانی دی، سبحان اللہ، جن کے پاس تھا انہوں نے تو دی ہی، لیکن جن کے پاس نہیں تھا رات رات یہودیوں کے باغ میں سینچائی کرتے تھے، وزن چیزیں اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے، اور صبح سویرے جب مٹھی بھر کھجوریں ان کو دستیاب ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر قربان کیا کرتے تھے۔ جو خود محتاج تھے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کمال یہ تھا جو خود صدقے کے محتاج تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس صدقے کا مال جمع کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ جب وقت جدائی آ گیا، نکلنے کا وقت آ گیا، بہت سارے صحابہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ان کے ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، بہت سارے صحابہ کے پاس سامان جنگ ہے، لیکن ہم نادار ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اپنی سواری ہمیں دستیاب فرمائیں، سواریوں میں ہمارا انتظام فرمائیں تاکہ ہم بھی سوار ہو کر غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس وقت تمہیں سواریاں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ایک اونٹ پر 18 صحابہ سواری ہو کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔
ہیں. اور جب یہ صحابہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا, سواری کا انتظام نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے جب سنتے ہیں لوٹتے ہیں اس حال میں کہ قرآن بیان کرتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہے, ان کا دل غمگین ہے, نیکی کا موقع سامنے ہوتے ہوئے بھی سرمایے سے محروم ہے, نیکی کرنے کا چانس ہونے کے باوجود بھی سرمایے سے محروم ہے. حضرات غور کرنے کی بات ہے, کیسا جذبہ عمل تھا ان کی زندگیوں میں, دین کے لیے قربانی دینے کا کیسا جذبہ تھا. اور ہمارے اندر جذبہ دین دیکھنا ہو تو ہماری فجر کی نمازیں دیکھیں, فجر کی نمازوں کا ہمارا معائنہ کرے. ہزاروں کی آبادی ہے, فجر کی صفوں میں دیکھے 2 سے 2.5 صف ہماری مسجدوں میں صفیں بنتی ہیں, ہزاروں کی آبادی ہے. یہ دین کا ہمارا معاملہ ہے. وہ صحابہ تھے, دین میں عمل کرنے کا موقع نہ ملتا تھا, لوٹتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہوتے تھے, دل غمگین ہوتا تھا. ان کا جذبہ اخلاص اتنا تڑپا گیا کہ رب العالمین کو آسمان سے آیت نازل کرنا پڑا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے مومنو, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی تو تم کو سزا دی جائے گی, اس لیے کہ تمہارے پاس سرمایہ نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے, اور تم لوٹ رہے ہو اللہ کے رسول کے پاس سے اس حال میں کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے, دل غم سے نڈھال بنا ہوا ہے. اس حال میں تم لوٹ رہے ہو, یاد رکھو تمہارا اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں فرمائے گا. نیکی کرنے کا موقع نہ ملتا تھا تو روتے تھے, دل غمگین ہوتا تھا. ہماری صورتحال یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو رواں دوا نہیں ہوتے. حضرات, بہت ضروری ہے کہ دین کی اہمیت کا اگر ہمیں احساس ہو کہ کتنی قربانیوں اور جفاکشیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے, دین کا صحیح اندازہ اور اس نعمت کا صحیح اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے. تو دین سے دوری کی ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے. جس دم ہمیں اس نعمت کا احساس ہوگا ہم سب کے سب دیندار بن جائیں گے. اسی طرح سے حضرات, دین سے دوری کیوں, اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ہمارا ماڈرن ایجوکیشن, تعلیمی نظام. کیسا ہے ہمارا تعلیمی نظام؟ کانوینٹ میں پڑھنے والے طلباء, مشنری کے اسکول میں پڑھنے والے طلباء, نرسری LKG UKG سے لے کر 10th کلاس تک, پھر اس کے بعد انٹر, پھر اس کے بعد ڈگری, یہ سارا آپ سلیبس چیک کر لیں. اس میں 70% مسلمان بچے ہیں جو ایسے اسکولوں میں زیر تعلیم ہے اور دین کا ایک سلیبس بھی ان کے پاس نہیں ہے. بتاؤ یہ نوجوان نسل دین سے کیسے پیار کرنے والی بنے گی, کیسے دین کے لیے قربانی دینے والی بنے گی, جن کے تعلیمی نصاب میں دین کا ایک سبجیکٹ بھی نہ ہو. اور اوپر سے ستم یہ ہے کہ ایسے اسکولوں میں دین سے بغاوت کرنے کے جذبات اور اسباق سکھائے جاتے ہیں, اسلام مخالفت پر مبنی تعلیم دی جاتی ہے, اور اس پر ستم یہ ہے کہ کلچرل پروگرام وہاں پر ہوتے ہیں, غیر مسلموں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا انہیں دست دیا جاتا ہے, اور گھر آنے کے بعد گھر میں بھی کوئی ڈسکشن نہیں دین کے معاملے میں, نمازوں کی پابندی کا وہاں اہتمام نہیں, اور نمازیں جمعہ تک کی پڑھانے کا وہاں انتظام نہیں, گھر میں آنے کے بعد وہاں پر بھی دینی تعلیم کا انتظام نہیں. گھر میں جب آتے ہیں ڈسکشن ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, کیا مدعے ہوتے ہیں گفتگو کے؟ سیاست پر گفتگو ہوتی ہے ہماری, پالیٹکس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے, کپڑوں پر ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں یہ ڈیزائن اچھا آیا ہوا ہے, سیریلز پر ہماری گفتگو ہوتی ہے, ڈراموں پر ہماری گفتگو ہوتی ہے, لیکن دین کے سلسلے میں ہماری گفتگو نہیں.
تو یہ جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی جو سسٹم ہے، یہ سسٹم بھی بہت بنیادی جڑ ہے جو نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہا ہے۔ بہت ضروری ہے ایسے نوجوانوں کے لیے جو تعلیمی اسکولوں سے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے دینی پروگرام مرتب کیے جائیں۔ اور سبحان اللہ، شہر حیدرآباد کا یہ معمول ہے، موسم گرما جب بھی آتا ہے شہر کی اکثر مساجد میں سمر کلاسز کے نام سے دینی پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں۔ ایسے پروگرامز میں ہمارے بچوں کو جوڑنا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ تفریح کریں۔ تفریح کا اثر ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ رہے گا، لیکن اس موقع پر اگر آپ دین سے ان کو جوڑیں گے، اس کا اثر قیامت تک بلکہ جنت تک جانے تک اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے حضرات، ہم دین سے دور ہیں، کیوں؟ اس کی ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی مسلم خاتون، اس کے اندر تعلیمی مزاج نہیں ہے، وہ دین سے دور ہے، وہ دین سے دور ہے، اس لیے مسلم معاشرہ بھی دین سے دور ہے، مسلم گھرانہ دین سے دور ہے، مسلم سوسائٹی دین سے دور ہے۔ یاد رکھیے حضرات، یہ دین سے دوری ہی کا نتیجہ ہے۔ آج برقع پوش خواتین کو آپ مزاروں پر دیکھیں گے، آج برقع پوش خواتین کو آپ درگاہوں پر دیکھیں گے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج برقع پوش خواتین کو آپ مندروں پر دیکھیں گے، دین سے دوری کا یہ نتیجہ نکلا۔ آپ برقع پوش خواتین کو چرچوں کے سامنے دیکھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس على ذی الخلصة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین ذی الخلصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلم خواتین جب تک کہ ارتداد کے دہانے پر نہ پہنچ جائے، جب تک کہ مندروں کا طواف کرنے نہ لگ جائے، جب تک کہ چرچوں کے سامنے سجدہ نہ کرنے لگ جائے، جب تک کہ درگاہوں کے سامنے سجدہ نہ کرنے لگ جائے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ یہ پیشن گوئی تھی، لیکن آج دیکھیں سبحان اللہ، یہ پیشن گوئی کتنی صاف تصویر بن کر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیں حضرات، خاتون جب دین سے جڑتی ہے تو انقلاب برپا کرتی ہے۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں، جب خاتون دین سے جڑتی ہے، اسلام سے جڑتی ہے، تعلیم سے جڑتی ہے، ایسی خاتون انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ ہمارے سامنے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وقت کا جابر، ظالم، قاہر اور ستمگر فرعون کیسی اذیتوں سے انہیں گزارا۔ قرآن میں بیان کیا یہ خاتون کے جذبات کیا تھے، یہ خاتون کے احساسات کیا تھے، یہ خاتون رب العالمین سے کیسی دعا و مناجات کر رہی تھی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ پروردگارا، فرعون کے محل کو میں نے قربان کر دیا، فرعون کے عیش کو میں نے قربان کر دیا، فرعون کے ساری نعمتوں کو میں نے قربان کر دیا، فرعون کے محل کے بدلے اب مجھے اپنے جنت میں محل نصیب فرما۔ سبحان اللہ، خاتون کے اندر جب دین آتا ہے، وقت کے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہے، لیکن کب؟ جب اسے دین سے جوڑا جائے، جب اسے مسجدوں سے جوڑا جائے، جب اسے دینی تعلیم سے جوڑا جائے۔ وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا جس معاشرے کی خاتون دیندار نہ ہو، وہ خاندان کبھی دیندار خاندان نہیں ہو سکتا جس خاندان کی خاتون دیندار نہ ہو۔ مثالی ہے وہ خاندان جس خاندان کی خاتون کے دیندار ہو، مثالی ہے وہ معاشرہ جس معاشرے کی خاتون کے دیندار ہو، مثالی ہے وہ سوسائٹی جس سوسائٹی کی خاتون کے دیندار ہو۔ ایسے ہی جگہ بھلائیاں پلتی ہیں، ترقیاں عروج پاتی ہیں، اور جہاں پر خاتون بہکتی ہے، بگڑتی ہے، دین سے دور ہوتی ہے، یہ بگڑنا، یہ بہکنا اس کا تنہا نہیں ہوتا، اس سے نسلیں بہکتی ہے، اس سے معاشرے بگڑتے ہیں۔ تو دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ خاتون دیندار نہیں ہے، اور دین سے دوری کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، ہم پوچھتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ جی،
لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی چھلتا ہوں، داڑھی کاٹتا ہوں، مجھے فکر ہے کہ میری بیوی کیا کہے گی، میں شادی میں جہیز لیتا ہوں، مجھے فکر ہے کہ میرے والدین کیا کہیں گے، میں اپنا پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوں، مجھے فکر ہے کہ میری کمپنی کا باس کیا کہے گا، حق مجھے معلوم ہے، باطل مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود بھی باطل کو میں چھوڑ کر حق کی طرف نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے فالوورز بہت ہیں تو وہ کیا کہیں گے۔ یہ کیا کہیں گے کا جو مزاج ہے یہ بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے دین سے دور کرنے میں۔ انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں، اللہ کیا کہے گا، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کیا کہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عظیم حدیث ہے، استحیوا من اللہ حق الحیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں سے نہ شرماؤ، لوگوں سے حیا نہ کرو، اللہ سے شرماؤ، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ شرمانے اور حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنستحی من اللہ، ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری مراد وہ نہیں، شرمانے کا مطلب کیا ہے، حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ رأسک، ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی اور اپنے سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ سر کے اندر دماغ ہے، دماغ میں کیسے کیسے پلاننگ، کیسی کیسی خواہشات ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ سر میں ہماری آنکھ ہے، حرام نہ دیکھو۔ سر میں کان ہے، موسیقی اور گانے نہ سنو۔ سر میں زبان ہے، صحیح استعمال کرو۔ ان تحفظ الرأس وما وعى۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والبطن وما حوى، پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو، لقمہ حرام کھانے سے اجتناب کرو، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو چھونے سے اجتناب کرو، قدموں کو غلط منزل کی طرف اٹھانے سے اجتناب کرو، دل میں بری خواہشات آنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بِلَا، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو زندگی کی جو سانسیں ہیں یہ سانسوں کی ڈور ایک نہ ایک دن کٹنے والی ہے، مٹی میں ملنا ہے اور مٹی اپنی ہڈیوں کو گلا دے گی۔ اس نصیحت کو، اس سبق کو کبھی نہ بھولو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت اختیار نہیں کرتا۔ جب دنیا اور آخرت آپس میں ٹکراتی ہیں، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو سامنے رکھتا ہے، آخرت پر عمل کرتا ہے اور دنیا کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ، جس نے یہ کام کیا حقیقی معنوں میں اللہ سے شرمانے والا انسان یہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کیا کہے گا اس کی فکر ہمیشہ ہمیں دامنگیر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، آخری ایک سبب علماء سے دوری اور علماء سے بے نیازی، یہ بھی دین سے دوری کا بہت اہم سبب ہے۔ علماء کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے، اہل الحدیث علماء، سلفی علماء، ان سے آپ جڑے رہیں گے اتنا ہی آپ دین سے قریب رہیں گے، اور جتنا زیادہ آپ علماء سے دور رہیں گے۔ عالم کی یاد آتی ہے لوگوں کو علماء کی یاد آتی ہے کب آتی ہے؟ جب کوئی پیدا ہوتا ہے یا جب کوئی مرتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے اذان دینے کے لیے، نام رکھنے کے لیے عالم کی یاد آتی ہے۔ جب کوئی مرتا ہے، مردے کا جسم کدھر رکھنا چاہیے، اس کے پیر کدھر ہوں، اس کا سر کدھر ہو، تب عالم کی یاد آتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا ہے تب عالم کی یاد آتی ہے۔ یہ خود غرضی کا ملاپ ہے، یہ خود غرضی کا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ آپ علماء سے قریب رہیں گے اتنے ہی زیادہ آپ دین سے جڑے رہیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ اسلام سے جڑے رہیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیں گے۔ حضرات، آخری بات مجھے پیغام کے طور پر جو کہنا ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں حضرات،
دین میں ہماری سربلندی ہے، ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو وقار ہے وہ دین میں ہے۔ دین کے علاوہ کہیں ہمیں عزت نہیں مل سکتی، دین کے علاوہ کہیں ہمیں عروج اور اقبال کی راہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر دیکھنا ہو مثال صحابہ کی زندگی کو دیکھو، کیا تھے صحابہ کی زندگی میں؟ کیا ہماری طرح ترقیاں ان کے پاس تھی؟ کیا ہمارے طرح جدید مشینیں ان کے پاس تھی؟ کیا ہمارے طرح آلات ان کے پاس نہیں تھے؟ وہ جھونپڑیوں میں زندگی گزارتے تھے، وہ اونٹوں کا سفر کیا کرتے تھے، وہ کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور تو اور اتنی سادہ زندگی، پانی پر زندگی گزارنے والے انسان جن کا کوئی ایوان نہیں تھا، لیکن وقت کے بڑی بڑی ایوانوں میں ان کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا کوئی دربان نہیں تھا، لیکن وقت کے بڑے بڑے دربانوں میں ان کے جاہ و جلال کا نشان بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ آتے تھے، سہم جاتے تھے، لوگ ان کا تذکرہ سنتے تھے، کپ کپانے لگ جاتے تھے۔ یہ کس وجہ سے انہیں اعزاز ملا؟ یہ سربلندی کہاں سے ملی؟ یہ دین کے راستے سے انہیں سربلندی ملی، یہ اسلام کے راستے سے انہیں سربلندی ملی۔ یہی مطلب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا جو آپ نے فرمایا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ أُمَّةٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ لوگوں، ہم دنیا کی ذلیل قوم تھے، ہمارا شیوا صرف اونٹوں کو چرانا تھا، اللہ نے ہمیں حاکم بنایا، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ جانتے ہو یہ عزت کا راستہ کیا ہے؟ یہ عزت ہمیں کہاں سے نصیب ہوئی؟ یہ عزت ہمیں دین کے راستے سے نصیب ہوئی، اسلام کے راستے سے نصیب ہوئی۔ اگر ہم دین اور اسلام کا راستہ چھوڑ کر عزت کو کسی اور چیز میں تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اذلنا اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس بات پر مجھے پختہ یقین رکھنا چاہیے، آپ کو بھی پختہ یقین رکھنا چاہیے، ہر طرح کی سربلندی اللہ نے اسلام کے سائے میں رکھی ہے، ہر طرح کی عزت اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے آسمان کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب کو دیندار بنا دے، بار الہ اسلام سے سچی محبت کرنے والا بنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کرنے والا بنا، بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، بار الہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کے غیبی سلسلے جاری فرما، بار الہ جب تک باقی رکھے دین اور اسلام پر باقی رکھے، اور جب اس دنیا سے ہمیں اٹھا لے تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔